بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 72 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اگر شرکاء تقسیم کروانے کے لیے قاضی کے پاس آئیں۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال وَإِذَا حَضَرَ الشُّرَكَاءُ کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وَإِذَا حَضَرَ الشُّرَكَاءُ عِنْدَ الْقَاضِي وَفِي أَيْدِيهِمْ دَارٌ أَوْ ضَيْعَةٌ وَادَّعُوا أَنَّهُمْ وَرِثُوهَا عَنْ فُلَانٍ لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة رحمه الله حتى يقيموا البينة على موته وعدد ورثته، وقال صاحباه يقسمها باعترافهم ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بقولهم، وإن كان المال المشترك ما سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمه في قولهم جميعا، ولو ادعوا في العقار أنهم اشتروه قسمه بينهم۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور جب شریک لوگ قاضی کے پاس حاضر ہوں اور ان کے قبضے میں گھر ہو یا زمین ہو، ودعو اور وہ دعویٰ کریں کہ وہ اس زمین کے فلاں سے وارث ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے گرامی کے مطابق قاضی اس زمین یا گھر کو ان کے لیے تقسیم نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ اس مورث کے مرنے پر اور ورثاء کی تعداد پر گواہ نہ پیش کر دیں۔ وقال صاحبہ صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقسمها باعترافہم کہ ان کے اعتراف کرنے پر ان کے درمیان تقسیم کر دے گا۔ وَيَذْكُرُ فِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ اور قاضی تقسیم کے رجسٹر میں یہ بات لکھ دے گا کہ اس نے اس زمین کو شرکاء کے قول پر تقسیم کیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مال المشترک ما سوى العقار اور اگر وہ مال مشترک زمین کے علاوہ کوئی اور چیز ہو یعنی منقولی ہو، ودعو اور وہ یہ دعویٰ کریں کہ یہ ان کو بطور وراثت ملا ہے، تو قسمہ فی قولہم جمیعا تو سب کے ہاں قاضی اسے تقسیم کر دے گا۔ وَلَوِ ادَّعُوا فِي الْعَقَارِ اور اگر وہ شرکاء زمین کے بارے میں اس بات کا دعویٰ کریں کہ انہم اشتروہ کہ انہوں نے اس زمین کو خریدا ہے، تو قسمہ بینہم تو اب قاضی گواہ مانگے بغیر ان کے درمیان اس زمین کو تقسیم کر دے گا۔ آئیے اب اپنے سبق کی تشریح کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں 3 مسائل کا ذکر ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ شرکاء قاضی کے پاس آ جاتے ہیں، مثلا 4 بھائی احمد، حماد، حامد، محمود، یہ چاروں قاضی کے پاس آتے ہیں۔ اس وقت ان کے قبضے میں ایک بنا بنایا گھر ہے یا زیعۃ ایک زرعی زمین ہے، ایک زمین ان کے پاس ہے۔ تو اب وہ آ کر قاضی کے پاس یہ کہتے ہیں وَادَّعُوا أَنَّهُمْ وَرِثُوهَا عَنْ فُلَانٍ کہ ہمارے والد صاحب جن کا نام عبداللہ تھا وہ فوت ہو گئے ہیں، تو آپ یہ مکان اور یہ پلاٹ ہمارے اندر تقسیم کر دیں۔ یعنی یہاں شرکاء قاضی کے پاس آتے ہیں، ان کے قبضے میں گھر بھی موجود ہے یا زمین ہے تو وہ موجود ہے، اور یہاں وہ دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم فلاں سے وارث ہیں۔ جب یہ لوگ قاضی کے پاس آئیں گے تو اب یہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ قاضی صرف ان شرکاء کی بات سن کر یا یہ جو مدعی ہیں ان کی بات سن کر تقسیم نہیں کرے گا،
یہاں تک کہ وہ 2 چیزوں پر گواہ مانگے گا۔ پہلے تو اس پر گواہ طلب کرے گا کہ آیا مورث ان کے والد عبداللہ واقعی ان کا انتقال ہوا بھی ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ چالاکی سے اپنے والد کی زندگی میں ہی یہ جائیداد، یہ مکان اپنے نام لگوانا چاہتے ہوں۔ تو پہلے تو اس کی موت پر گواہ طلب کرے گا، علی موتہ وعدد ورثتہ، اور دوسرے گواہ قاضی اس پر طلب کرے گا کہ ورثہ صرف آپ چاروں ہی ہو، احمد، حماد، حامد، محمود، ان کے علاوہ کوئی اور آپ کا بہن بھائی نہیں ہے جو اس زمین کا وارث ہو، یا کوئی اور رشتہ دار جن کے وراثت میں حصے ہوتے ہیں۔ آپ چاروں کے علاوہ کوئی اور وارث موجود نہیں ہے، ان دونوں باتوں پر گواہ پیش کریں۔ تو اگر وہ گواہ پیش کر دیتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں، قاضی ان کے درمیان اس زمین کو، اس مکان کو تقسیم کر دے۔ لیکن اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتے تو قاضی کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کہ وہ ان دونوں شرائط کے پورا کیے بغیر مکان یا زمین کو ان کے درمیان تقسیم کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زمین ہے یہ خود محفوظ ہے، جتنا عرصہ بھی گزر جائے اس کے اندر کوئی زیادہ خامی نہیں آتی۔ اسی طرح گھر تو اس کا بھی اتنا معاملہ نہیں ہے کہ کچھ عرصہ تک وہ بھی اگر استعمال میں نہ آئے تو اس میں بھی اتنی جلدی تغیر نہیں آتا۔ اس لیے قاضی کو تقسیم سے پہلے پوری تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی معاملہ اس طرح ہے جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ اس کے برعکس ہو اور یہ چالاکی سے اس زمین یا مکان کو اپنے اندر تقسیم کروا لیں۔ دوسری بات کہ میت کے خلاف جو گواہ قاضی طلب کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک مال تقسیم نہیں ہوتا تو اس وقت تک یہ مال میت کا ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ تقسیم کرنا گویا کہ میت کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، اور کسی کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے تو گواہ چاہیے، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ میت ہے۔ لہٰذا یہ فیصلہ چونکہ میت کے خلاف ہونے لگا ہے، اس لیے قاضی خوب تحقیق کر لے گا کہ واقعی وہ جس شخص کا نام لیتے ہیں کہ ہمارے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، واقعی اس کا انتقال ہوا بھی ہے یا نہیں، گواہ بھی مانگ لے۔ اور دوسری بات کہ ورثاء کی تعداد بھی قاضی حتمی طور پہ معلوم کر لے، کہ ایسا نہ ہو کہ تقسیم کر دے بعد میں کوئی اور وارث ظاہر ہو جائے، کوئی اور شخص آ جائے کہ میں ان کا 5واں بھائی ہوں یا میں ان کا 6واں بھائی ہوں، تو پھر قاضی کو اپنا فیصلہ توڑنا پڑے گا۔ تو قاضی کا فیصلہ بار بار ٹوٹتا رہے رجسٹر میں، ایک دفعہ اندراج کیا پھر دوبارہ فیصلے کا اندراج ہو، تو یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے قاضی ان دونوں چیزوں پر پہلے گواہ قائم کروا لے، جب گواہ مہیا ہو جائیں تو پھر قاضی کے لیے تقسیم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وقال صاحبہ، اور امام صاحب کے دونوں ساتھی یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ صاحبین فرماتے ہیں، یقسمها باعترافہم، کہ ان لوگوں کے اعتراف کرنے پر قاضی تقسیم کر دے کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہمارے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور ہم ہی وارث ہیں۔ تو ان دونوں باتوں کا جب وہ اعتراف کر رہے ہیں تو قاضی ان کے اعتراف کو کافی سمجھے اور اس اعتراف کے مطابق اس کو تقسیم کر ڈالے۔ ہاں، یہاں پہ قاضی ایک کام کرے گا کہ یادداشت کے لیے ریکارڈ کے طور پہ قاضی اپنے اس رجسٹر میں جہاں وہ تقسیم والے فیصلے لکھتا ہے اس میں قاضی یہ فیصلہ درج کرے گا۔ جب اس میں درج کرے گا تو یہ بات واضح طور پہ لکھے گا کہ انہو قسمہا بقولہم، کہ قاضی نے اس ضیاع، اس زمین کو ان کے اندر تقسیم تو کیا تھا، لیکن یہ تقسیم گواہی کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی، یہ تقسیم ان کے اپنے اعتراف پر ہوئی تھی۔ انہوں نے اعتراف کیا تھا اور اس اعتراف کی بنیاد پر قاضی نے ان کے درمیان اس زمین کو تقسیم کیا ہے۔ تو یہ بات قاضی اپنے تقسیم والے رجسٹر میں درج کر دے۔
تو صاحبین رحمہ اللہ نے یہ بات کہاں سے اخذ کی؟ تو اس میں دلیل عمل تابعی ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ ایک شخص نے قاضی شرح کے سامنے اعتراف کیا تو صرف اعتراف کرنے کی وجہ سے اس پر فیصلہ کر دیا گیا۔ مسلمان ظاہری طور پہ عادل ہیں، اس لیے صرف ان لوگوں کے اعتراف پر تقسیم ہو سکتی ہے۔ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے۔ اور اس طرح قول صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جب خط لکھا تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ مسلمان ظاہری طور پر عادل ہیں اور ان کے خلاف کوئی قرینہ نہیں ہے، اس لیے جب وہ کہتے ہیں کہ تقسیم کر دیں تو تقسیم کر سکتے ہیں۔ بعد میں وارث ظاہر ہوئے تو دوبارہ صحیح تقسیم کر دی جائے گی۔ تو گویا کہ یہ دو تائیدی اقوال موجود ہیں صاحبین رحمہم اللہ کی رائے پر کہ قاضی ان کے اعتراف کو کافی سمجھے اور اس اعتراف کی بنیاد پر ان کے درمیان تقسیم کر دے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، پہلا مسئلہ تھا کہ شرکاء نے آ کر قاضی کے پاس ایک گھر یا زمین کی وراثت کا دعویٰ کیا، یا دوسرا مسئلہ یہ ہے وَإِنْ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ مَا سِوَى الْعَقَارِ کہ یہی شرکاء چاروں آئے تو ہیں قاضی کے پاس، لیکن یہ معاملہ زمین کا یا مکان کا لے کر نہیں آئے، بلکہ یہ قاضی کے پاس آئے ہیں کہ قاضی صاحب ہمارے پاس کچھ گندم رکھی ہے، ایک گاڑی ہے اور کچھ الیکٹرانکس کا سامان ہے، کچھ گھریلو برتن ہیں، یہ ساری چیزیں ہم تقسیم کروانا چاہتے ہیں، یعنی یہ سب منقولی چیزیں، تو قاضی ان کی بات کے مطابق اس کو تقسیم کرے گا۔ ان سب چیزوں کے اندر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ میراث ہے، ہمارے والد صاحب فوت ہوئے، انہوں نے یہ چیزیں چھوڑیں، تو اب یہاں قاضی ان کے اندر بغیر گواہوں کے تقسیم کر دے گا، گواہوں کا مطالبہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ جو منقولی چیزیں ہوتی ہیں ان میں خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہذا گواہ نہ بھی ہوں تو تینوں ائمہ کے مطابق، امام ابو حنیفہ اور صاحبین، ان تینوں حضرات کے مطابق قاضی اس کو تقسیم کر دے گا۔ تیسرا مسئلہ وَلَوِ ادَّعُوا فِي الْعَقَارِ کہ وہ چاروں آ کر دعویٰ تو جائیداد کا کرتے ہیں، عقار زمین کا کرتے ہیں، لیکن اس دعوے میں وہ یہ کہتے ہیں انہم اشتروہ کہ ہم چاروں بھائیوں نے مل کر یہ زمین خریدی ہے۔ پہلے ان کا دعویٰ تھا انہم ورثوہا کہ وہ اس کے وارث بنے ہیں، جبکہ تیسرا مسئلہ اس میں وراثت کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ خریداری کا تذکرہ ہے، تو قسمہ بینہم، تو یہاں بھی قاضی ان سے گواہ طلب نہیں کرے گا بلکہ ان کے اندر تقسیم کر دے گا۔ آئیے آخر میں سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا مسئلہ یہ تھا کہ شرکاء قاضی کے پاس آتے ہیں اور قاضی سے آ کر مطالبہ کرتے ہیں کہ قاضی اس زمین کو، اس مکان کو ہمارے اندر تقسیم کر دے۔ جب شرکاء یہ مطالبہ لے کر قاضی کے پاس پہنچے تو ان شرکاء کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ پلاٹ یا یہ مکان ہمیں وراثت میں ملا ہے، آپ ہمارے درمیان تقسیم کر دیں۔ تو اب یہاں امام صاحب اور صاحبین رحمہ اللہ کی رائے میں اختلاف ہے۔ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ قاضی ان کی بات سنے گا، تقسیم کرے گا، لیکن تقسیم کرنے سے پہلے قاضی یہ جو پانچویں چیز ہے اس کو مد نظر رکھے گا اور شرکاء سے دو چیزوں کا مطالبہ کرے گا کہ اب وہ یہ مطالبہ لے کر آئے ہیں کہ یہ مکان یا یہ زمین ہمیں وراثت میں ملی ہے، مثلا فرض کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ہم یہ چار بھائی آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ ہمارے درمیان تقسیم کر دیں۔ تو قاضی یہاں ان سے دو چیزوں کا مطالبہ کرے گا۔ پہلی چیز کہ ایک تو اس بات پر گواہ پیش کریں کہ مورث کی موت واقع ہو چکی ہے، جس کا یہ مکان یا پلاٹ اصل میں تھا وہ مر چکا ہے، اور دوسرا قاضی ان سے مطالبہ کرے گا کہ اس بات پر بھی گواہ پیش کریں کہ اس مرنے والے کے وارث صرف آپ چار ہی ہیں، آپ کے علاوہ اور کوئی اس کا وارث نہیں ہے۔ تو اگر وہ گواہ ان دو مطالبات کو پورا کر دیں تو امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ پھر قاضی تقسیم کر دے۔ صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں،
جب وہ آ گئے انہوں نے مطالبہ کیا تو قاضی ان کے مطالبے پر اعتماد کرے، اور بحیثیت مسلمان چونکہ عام مسلمان عادل ہی سمجھے جاتے ہیں تو ان کی بات کو تسلیم کر کے قاضی ان کے اندر اس زمین یا مکان کو تقسیم کر دے گا۔ اگر بعد میں کوئی وارث آ بھی جائے تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اس فیصلے کو پھر درست کیا جا سکتا ہے، دوبارہ نیا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو امام صاحب اور صاحبین کی رائے اس مسئلہ میں مختلف تھی۔ آگے دوسرا مسئلہ ہے کہ شرکاء قاضی کے پاس آتے تو ہیں لیکن وہ شرکاء زمین کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ زمین کے علاوہ اور مختلف ساز و سامان، گھریلو زندگی کا یا زراعت سے متعلقہ، کاروبار سے متعلقہ کوئی بھی سامان ہے اس میں وراثت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے تو انہوں نے یہ سامان چھوڑا ہے، آپ ہمارے درمیان تقسیم کر دیں۔ تو یہاں اگر شرکاء زمین کے علاوہ، جائیداد کے علاوہ کسی بھی اور چیز کا مطالبہ کریں کہ قاضی تقسیم کرے، یعنی منقولی چیزیں، تو یہاں بالاتفاق سب کے نزدیک قاضی ان چیزوں کو تقسیم کر دے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ شرکاء قاضی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں قاضی صاحب یہ مکان یا یہ پلاٹ ہم نے خریدا ہے، ہم 4 بھائی ہیں، ہم نے خریدا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کو کیسے تقسیم کریں، تو آپ اس کو منصفانہ طریقے سے ہم 4 بھائیوں میں تقسیم کر دیں۔ تو یہاں جب خریداری کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اب قاضی یہاں فی الفور تقسیم کر دے گا کہ یہاں قاضی نے صرف تقسیم کرنی ہے، کسی کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا۔ پہلی صورت میں جب وہ شرکاء قاضی کے پاس آئے تھے اور آ کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے مورث کی موت واقع ہو چکی ہے، تو وہاں مسئلہ کچھ اور صورت کا تھا کہ وہاں قاضی نے جب فیصلہ سنانا تھا تو یہ فیصلہ اصل میں میت کے خلاف ہونا تھا کہ میت اپنی موت کے بعد ان چیزوں کا مالک ٹھہرتا ہے، مالک ہی ہوتا ہے جو چیزیں اس کی ملکیت میں تھیں۔ لیکن اب جب فیصلہ قاضی کا آ جاتا ہے ورثاء کے حق میں، تو اب گویا کہ وہ چیز حقیقت میں اس مرنے والے کی ملکیت سے نکلتی ہے۔ تو اگر وہ مورث کی وفات کا دعویٰ کرتے اور قاضی وہاں پہ فیصلہ کرتا تو وہاں قاضی کا فیصلہ چونکہ مرنے والے کے خلاف ہو رہا تھا، لہذا وہاں گواہوں کا مطالبہ کیا گیا، وہاں قاضی کو تحقیق کا پابند بنایا گیا۔ لیکن جب یہ شرکاء خریداری کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس خریداری میں چونکہ کسی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہے، ان کے حصے صرف الگ کرنے، لہذا یہاں قاضی تقسیم کر دے گا۔ تو قاضی شرکاء سے 2 چیزوں کا مطالبہ کرے گا، یعنی ایک تو وہ مورث کی وفات پر گواہ پیش کریں، اور دوسرا شرکاء کی ٹوٹل تعداد یہی ہے جو میرے سامنے کھڑی ہے، اور وہ یہ چاروں کہیں کہ ہمارے علاوہ اور کوئی اس مرنے والے کا وارث نہیں ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔